الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الآية 13 سپارے مکمل ہو چکے ہیں. 14ویں سپارے سے آج ہماری تفسیر شروع ہو رہی ہے اور یہ سورہ حجر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا نام ایک قوم تھی اصحاب الحجر جن کو کہا جاتا تھا. ان کے نام کی وجہ سے، ان کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. اس سورت کے اندر چونکہ ان کا ذکر ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی اسی سے رکھا گیا. اس سورت کا بھی مین موضوع اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اپنی وحدانیت کے بہت سارے دلائل کا ذکر فرمایا ہے، جیسے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. سب سے پہلی اللہ رب العالمین نے جو اپنی نشانی بیان کی اس سے پہلے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد ظاہری طور پر جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دیکھو ہم نے زمین کو بچھایا ہے اور پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھا ہے اور اس کے اندر سے طرح طرح کی چیزیں ہم نکالتے ہیں. ہوا کو ہم نے چلایا ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو پیدا کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایک محدود مقدار میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن ہم ایک محدود مقدار میں ہم اس کو نازل کرتے ہیں، ہم اس کو دیتے ہیں. اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے دوبارہ شیطان کا قصہ ذکر فرمایا اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. میرے جو نیک بندے ہیں نا ان کے اوپر تیرا کوئی حساب، ان کے اوپر تیرا تسلط نہیں چلے گا، ان کے اوپر تیرا حکم نہیں چلے گا. تیرے جو حکم پر چلیں گے وہ گمراہ اور گناہ گار لوگ ہوں گے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیری پیروی کریں گے ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، 7 اس کے دروازے ہیں اور مختلف اس کی حصے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے جنت والوں کا ذکر فرمایا اور آخر میں ارشاد فرمایا اے نبی کہہ دیجئے اپنے بندوں کو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے، ان کو آپ خبر دے دیجئے اور بتا دیجئے کہ میں تو غفور الرحیم ہوں. ہاں اگر کوئی نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا تو اس کے لیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد اصحاب الحجر کا قصہ ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا. یہ اس کے بارے میں مفسرین کا مشہور قول اور متفقہ قول یہی ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، قرآن کریم میں نازل فرمائی. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت زیادہ، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں شروع میں ہم نے بیان کیا تھا. اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ یہ جو مشرکین ہیں نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ آپ کے ساتھ جو ایمان لے آئے یہ غریب ہیں، ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات جاری فرمائی کہ یہ جو دنیا کے امیر لوگ بنے پھرتے ہیں جن کے پاس مال ہے آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، مسلمانوں کی طرف توجہ دیں. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور نبی علیہ السلام کو ہدایت دی کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اسی کی مانیں اور جس کام کے لیے اس نے آپ کو بھیجا ہے آپ وہی کام کریں اور اسی کی اطاعت کریں، اسی کی عبادت کریں یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے، یقین کا دن آ جائے.
سورہ حجر کا یہاں اختتام ہے، سورہ نحل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا بھی ذکر فرمایا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ اور اس صورت کا بھی مین موضوع اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے، اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے دلائل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا، نعمتیں پیدا کی، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک چھوٹے سے نطفے سے پیدا فرمایا، پھر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے چوپایوں کو پیدا فرمایا، پھر چوپایوں میں مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا فرمایا۔ بعضوں کو تم سفر کے لیے استعمال کرتے ہو، بعضوں کو کھانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے زمین سے اتنی ساری چیزیں اگائی۔ کھجور کا اللہ رب العالمین نے درخت نکالا، انگوروں کی بیل نکالی، زیتون نکالا، ہر قسم کے پھل نکالے، زمین اور آسمان کا نظام بنایا، دن اور رات کا نظام بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سمندر کا نظام بنایا، سمندر میں سے تازہ گوشت یعنی مچھلی تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے نکالی۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں کہ تم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے آگے تمام کی تمام نعمتیں جنت والوں کا ذکر فرمایا کہ جنت والے وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی مان کر زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ان کا اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ ذکر فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور پھر جنت کی اللہ رب العالمین نے چند صفات بیان فرمائی، اور اسی طرح جہنم کی اور جہنم والوں کی چند صفات بیان فرمائی، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہیں جو ہے نا یہ جو چوپائے ہیں نا ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھو ہم نے ان کے پیٹ اور پیشاب کے درمیان ایک جگہ رکھی ہے، وہاں سے ہم ان کا دودھ نکالتے ہیں، وہاں گندگی بھی ہے، اللہ رب العالمین پھر بھی وہاں سے دودھ نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا شہد کی مکھی، یہ یہاں پہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی نحل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ چیز سکھائی کہ وہ پہاڑوں میں یا جہاں بھی یا درختوں میں اپنا گھر بناتی ہے اور وہاں پہ شہد جمع کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ رب العالمین نے جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدتا ورزقکم من الطیبات، تمہیں دو جوڑے بنایا، پھر تمہارے بچوں کی شادیاں کروا کے تمہیں اللہ نے ان کے ذریعے سے پوتے اور ایک پورا خاندان دیا، اور تمہیں نیک صاف ستھرا اور حلال رزق دیا، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے رزق بھی اپنے لیے رزق کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ تمہیں کیا دیں گے۔ اس لیے تنبیہ کی کہ کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں سارا کچھ دیا، اور جس نے تمہاری اولاد دی، جس نے تمہیں مال دیا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ہدایات دی ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں، اور جو رشتہ دار ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا، اور اسی طرح برائی سے رکنے کا، اور ہر چیز غلط چیز سے رکنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العالمین نصیحت کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت ان کی طرح نہ بن جاؤ۔ اصل میں اس زمانے میں ایک عورت تھی جو کپڑے ہاتھ سے بنتی تھی، تمام کے تمام دھاگے جب پورے ہو جاتے تھے پھر وہ اس کو کھول دیتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اعمال کر کے ان کو اس طرح ضائع نہ کرو، کسی بھی طرح کوئی ایسی حرکت نہ کرو
کہ جس سے تمہارے اپنے اعمال ضائع ہو جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آگے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی ہے، لہٰذا نیک اعمال کرو، اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ دو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے حکم بیان فرمایا ان لوگوں کا جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، جن کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زبردستی کلمہ کفر زبان سے نکالیں، کفر کو اختیار فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا حکم بیان فرمایا کہ اگر ان کا دل مطمئن ہے اور وہ زبردستی کسی کے کہنے پر کلمہ کفر کہہ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ رب العالمین ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آگے آخر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، قصہ تو نہیں ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی چند صفات بیان فرمائی، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے دعوت کا ایک اصول بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک، کہ اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو؟ بالحکمہ، ایک چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، ایسا نہیں تم جلدی میں کوئی بیوقوفوں والی حرکت کر بیٹھو۔ والموعظۃ الحسنہ، نمبر 2، اچھی بات کہو، سختی نہ کرو، پیار سے بات کرو، پیار سے اس کو دعوت دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر پھر بھی نہ مانے اور جھگڑے کی نوبت آ بھی جائے تب بھی اچھے طریقے سے جھگڑا کرو، ایسا نہیں کہ تم سختی سے بات کرنے لگو، بلا دلیل بات کرنے لگو یا گالم گلوچ کرنے لگو، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو دعوت کا طریقہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے اللہ رب العالمین اور آسمان اور جنت اور جہنم اور فرشتوں اور تمام جگہوں کا سفر کرایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھائی کرو گے نا تو اپنے لیے، برائی کرو گے تو اپنے لیے، اور جب برائی کرو گے تو عذاب تو آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو کئی مرتبہ لوگوں کے کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے مسلط کر کے، کسی بھی اس کو ظالم کو اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کر کے ان کو عذاب دیا، جیسے بخت نصر کو اللہ رب العالمین نے مسلط کیا اور اس نے ان کو قتل کر کے تباہ و برباد کر کے نیست و نابود کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ایک ہدایات دی ہیں اور لوگوں کو کہا ہے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، اللہ رب العالمین اپنا ہر بندے کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اقرأ کتابک، کہ اپنا نام اعمال خود ہی پڑھ لو، یہ پڑھنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، جو تمہارے والدین ہیں نا، یہ جو تمہارے والدین ہیں ان کے ساتھ اف تک کا معاملہ بھی نہ کرو، ان کو جھگڑو نہیں، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو، اور ان کے سامنے نظریں جھکا کے، ان کے سامنے اپنے پہلو بچھا کے بات کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، اور ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری تربیت کی اور مجھے پالا اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے حقوق، مسکین اور اسی طرح غریب لوگ اور مسافروں کے حقوق کا بیان فرمایا کہ تم ان کو دیا کرو۔ البتہ خرچ کرنے کا طریقہ بھی ذکر فرمایا کہ ایسا خرچ نہ کرو جیسے شیطان کے بھائی خرچ کرتے ہیں، تبذیر نہ کرو کہ حرام جگہ پر خرچ کرنے لگو اور بلا ضرورت خرچ کرنے لگو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، رزق ہم ان کو بھی دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن کان اور سماعت، بصارت، دل، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم بستیوں کو کیسے تباہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتے ہیں جو عیش و عشرت چاہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ عیش و عشرت چاہتے ہیں اور اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ وجہ ذکر فرمائی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وجہ ہوتی ہے قوموں کے تباہ ہونے کی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین سے روح کے متعلق سوال ہوتا تھا۔ یہ مشرکین کفار یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال فرماتے تھے، جواب آیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امر ہے، ایک چیز ہے جو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ قرآن نے آگے چیلنج کیا کہ جمع ہو جاؤ سارے، قرآن جیسا لے کر آ جاؤ، تم نہیں لا سکتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دی تھی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا آخر میں مکالمہ ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنی تعریف کی اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین کو ادعو اللہ او ادعو الرحمن، اللہ نے اپنے نام بتایا، یا تو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جو بھی تم اللہ رب العالمین کو پکارو گے وہی اس کے اچھے نام ہیں۔ اب تم اپنی نماز کو زیادہ بھی زور سے نہ پڑھو کہ تم اللہ کو سنا رہے ہو، یہ بہت آہستہ بھی نہ پڑھو، اللہ رب العالمین تمہیں سن رہا ہے، تم آہستہ پڑھو یا تیز پڑھو، تم اسی کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہاں سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔